بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارے 6 پارے مکمل ہو کر 7ویں پارے کے چند جو تلاوت کیے ہیں سورہ مائدہ الحمدللہ ختم ہو چکی۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، صرف 2 باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے 6 پارے کے درمیان میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ دونوں بچوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو چکی، دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے علماء نے مفسرین نے کہ آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانیت کی پھیلی ہے، چلی ہے، تو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر اللہ پاک نے یہ اصول مقرر کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچی اور ایک بچہ، اور کچھ عرصے کے بعد پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچی ایک بچہ۔ تو شریعت نے اصول یہ مقرر کیا تو جو پہلا بچہ ہے وہ بعد والی بچی سے، اور جو بعد والا بچہ ہے وہ پہلے والی بچی سے نکاح کرے گا۔ اور مخلوق تھی نہیں، انسان نہیں تھے، بطور مجبوری شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ ہر پیغمبر کی شریعت کے اصول تو ایک ہی ہے، فروعات مختلف ہوتے ہیں، بعض جزئی مختلف ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اس شریعت میں یہ بات جائز تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے تو بات مان لی آدم علیہ السلام کی، اپنے باپ کی، وقت کے پیغمبر کی، رسول کی، نبی کی۔ قابیل نے نہ مانی۔ اب اصول یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی جڑواں ایک ہی وقت میں، اس کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی جڑواں ایک ہی وقت میں، اس کا نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ۔ لیکن حابیل نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح میرے ابو کہتے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، حابیل کے والد بھی تھے، بات مان لی، لیکن قابیل نے انکار کیا، اور قابیل نے کہا کہ نہیں تو اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ بھائی وہ تو ناجائز ہے، اپنی بہن سے نکاح کرنا تو ناجائز ہے، وہ تو گناہ ہے۔ لیکن قابیل بدبخت تھا، لعنتی تھا، اڑ گیا، ضدی تھا کہ جو بھی ہو میں جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، بس میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے کہا سے کرو، حابیل اور قابیل دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو پھر اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ دونوں نے قربانی کی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کا یہ اصول تھا کہ جو صدقہ خیرات قربانی وغیرہ کرتے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آ جاتے۔ اگر آسمان سے آگ آ کر گرا کر چلی جاتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر جس کی قربانی کو آگ نہ جلاتی صدقہ خیرات کو، اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آ کر جلا کر چلی گئی۔ قابیل کی قربانی نہ ہوئی قبول۔ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے کیوں قتل کرے گا، میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا۔ ایک حسد پیدا ہو گیا قابیل کے دل کے اندر کہ میرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی۔ حسد یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔
حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد انسان کو اندر اندر سے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتا ہے، یوں انسان اندر سے جلتا رہتا ہے، جلستا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، غم کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کئی بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، اور پھر یہ بندہ خود بخود ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی پر حسد نہ کریں۔ ایک تو قابیل نے حسد کیا، دوسرا قابیل نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی قتل ہوں گے، جہاں پر قتل کا گناہ قابیل کو اس وقت کے قاتل کو ہوگا، بعین اسی طرح قتل کا پورا گناہ قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس انسانیت کے اندر سب سے پہلے قتل کرنے کی رسم قابیل نے جاری کی تھی، تو قابیل کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے والد کی بات کو نہیں مانا۔ تو بھئی بات یہ ہے، والد، باپ، ابو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ والدین کی دعائیں، والد کی دعائیں، والدہ کی دعائیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس جاتے تھے، کھل کر جا کر سلام دعا کلام کر کے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ آج تک کبھی آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے، اور آج مجھے کہا کہ آپ نے کہ سنبھل کر قدم رکھنا، اس کی کیا وجہ؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ اس سے پہلے تم میرے پاس آتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے، تو تمہارے پیچھے تمہاری ماں کے بوڑھے ہاتھ اٹھتے تھے دعاؤں کے لیے، اور آج جب تم میرے پاس آئے ہو تو تم سے پہلے تمہاری ماں ہمارے پاس آتی۔ والدین کے بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مفہوم ہے کہ اگر میں نماز عشاء کے فرضوں کی نیت باندھ دیتا اور میری ماں کمرے کی کھڑکی سے مجھے پکارتی محمد، تو فرمایا کہ میں عشاء کے فرض توڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہتا، ماں کی آواز پر لبیک کہتا، جی امی کیا حکم ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے آرڈر ہے کہ والدین بچوں کو کبھی بد دعائیں نہ دیا کریں۔ جہاں پر والدین کی دعائیں فی الفور اثر کر لیتی ہیں، وہیں پر والدین کی بد دعائیں بھی بچوں پر اثر کر دیتی ہیں۔ بچوں کا بھی حق فرض بنتا ہے ایسا رویہ، ایسی چال چلن اختیار نہ کریں جس سے والدین بد دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، لیکن والدین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، والدین کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ تو والدین اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ والدین کی دعائیں بچوں کے لیے دو جہاں کا ذخیرہ ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو والدین کو راضی کر کے چلے جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہو، یا والدین میں سے ایک زندہ ہو، ماں زندہ یا باپ زندہ ہے، اور یہ بندہ یا یہ عورت اپنے والد یا والدہ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، فرمایا یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بد دعا ہے۔ اگر بچے سے والدین ناراض ہو جائیں اور بچہ مر جائے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور اگر والدین ناراض ہو کر پہلے مر جائے اور بچہ زندہ رہا تو تب بھی بچے کی خیر نہیں ہے۔ اسے حد الوسع کوشش یہ ہو کہ والدین کو راضی کیا جائے، والدین کو خوش رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا کہ والدین کی موت کے بعد ان کی قبر پہ جانا
والدہ مر جائے، والد صاحب مر جائے، موت کے بعد ان کی قبر میں جانا ایسا جیسے کہ زندگی میں والدین کی زیارت کر جائے. بولو سبحان اللہ. زندگی میں والدین کی زیارت کر جانا. تو اگر والدین زندہ ہیں، ان کا دیدار، ان کی زیارت، ان کی ملاقات، ان کی خدمت. فرمایا گھر جا کر جو شخص والدین کو دیکھے گا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین تو ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں، ایک بندہ ہر وقت دیکھتا رہے اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بچے کی قسمت، بچے کی نسبت، بچے کی روٹی روزی، بچے کے نصیب والدین کے قبضے میں، والدین کے ہاتھ میں. بچے کے نصیب برے ہو، والدین کی خدمت کرے، ان کی خدمت کی برکت سے اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کر دیتے. اور بچے کے نصیب اچھے ہوں، والدین کی خدمت نہ کرے تو والدین کی ناراضگی کی بنا پر بچے کے اچھے نصیب برے نصیبوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں.